جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس انسانی علم جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. کل کے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا علم انسانی جو ہے وہ دو حصوں میں منقسم ہے، مطلب تقسیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. جی آج جو نیکسٹ ہم پڑھیں گے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے، مطلب اس علم کے بارے میں مزید ہم ڈیٹیل پڑھیں گے. علم انسانی کے دو گوشوں کے ضمن میں سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع بہت اہم ہے. اب جو علم انسانی کے دو حصے جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں اگر ہم سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع جو ہے اگر ہم اس کی تلاوت کریں، اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں، تو اس میں اس کو واضح طور پر جو ہے بیان کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے وہ سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع جو ہے وہ بہت اہم ہے. علم الاسماء یعنی اسماء کا علم. علم الاسماء کے بارے میں کسے کسے پتہ ہے؟ علم الاسماء اسماء جو ہے یہ اسم سے ہے. اسم اسم کہتے ہیں نا نام کو. ٹھیک ہے. عربی میں اسم جو ہے وہ نام کو کہتے ہیں. جیسے اکثر اگر آپ سے کوئی آپ کی کوئی مطلب ایسی دوست ہوگی جو عربی بولتی ہے، ویسے جب ہم کبھی ماسک میں جاتے ہیں تو اکثر جو عربی بولتے ہیں تو خواتین ہوتی ہیں وہ آپ سے پوچھ لیتی ہیں ما اسمو کا. جی میں ٹھیک ہے. ما اسمو کا جو ہے وہ مرد کے لیے آئے گا، ما اسمو کی جو ہے وہ عورت کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم نے کا کی پڑھی ہے نا ساری ضمائر. جی ٹھیک ہے. کا مطلب ہوتا ہے تیرا، تجھ. ٹھیک ہے. ان تیری معنوں کے تو لیے استعمال ہوتا ہے. جی جی بالکل ماشاء اللہ. تو یہ علم الاسماء جو ہے، اب اسم جو ہے یہ نام کو کہتے ہیں، اسماء جو ہے یہ اسم کی جمع ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا مراد ہوا، اسماء سے کیا مراد ہوا؟ جیسے اسم نام ہے نا، تو اسماء جمع ہے تو اس کا کیا معنی ہوا؟ ناموں میں ناموں. ناموں ناموں بالکل ماشاء اللہ. ناموں مطلب علم الاسماء ناموں کا علم، مطلب زیادہ. ٹھیک ہے. جمع کا صیغہ آ رہا ہے. علم الاسماء جو ہے اسماء کا علم، مطلب زیادہ ناموں کا. اب ناموں سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے نام، مردوں کے نام، ہر چیز کے نام کو اسماء کہا جاتا ہے، اسم کہا جاتا ہے. اب ضروری نہیں میں اگر آپ سے پوچھوں ما اسمو کی تو آپ کا کیا نام ہے، اب کسی چیز کا جو بھی نام ہے اس کو عربی میں تو اسم ہی کہیں گے نا. ٹھیک ہے. تو علم الاسماء سے مراد مطلب چیزوں کے، ساری چیزوں کے ناموں کا علم. ٹھیک ہے. ہر چیز کے، ہر کام کے جو بھی شامل ہے اسماء میں، اس کا علم. علم الاسماء کا ذکر اس کے شروع میں ہی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کی طرف سے یہ بات استفہاماً پیش کی گئی، آتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ اس کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ اب یہ جو فرشتوں کی طرف سے یہ بات استفہاماً پیش کی گئی، استفہاماً کا مطلب کسے کسے آتا ہے؟ اردو کی کتابوں میں بھی اکثر یہ جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے. کسی کو پتہ ہے استفہاماً کا کیا مطلب ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. استفہاماً جو ہے یہ استفہام سے ہے. ٹھیک ہے. استفہام کہتے ہیں سوال کو. ٹھیک ہے. استفہاماً پیش کیا گیا مطلب سوالیہ طور پر پیش کیا گیا. یہ بات جو ہے فرشتوں کی طرف سے سوالیہ طور پر، ایک سوال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے پیش کی، بیان کی. ٹھیک ہے. کہ کیا آپ اس کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ فرشتوں کا یہ اشکال اس طرح دور کیا گیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءُ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے. اب دیکھیں یہاں اسماء، تمام نام، آگی نا وہی بات، جمع کا صیغہ. ٹھیک ہے. یہ علم اسماء جو آدم کو دیا گیا، یہی حکومت ارضی ہے. حکومت ارضی کی بنیاد ہے. جو قوم اس علم کے اندر ترقی کرے گی وہی اقتدار ارضی کی حقدار ٹھہرے گی. اب یہ جو بات ہے کہ یہ علم اسماء جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، یہی حکومت ارضی ہے. حکومت ارضی مطلب ارض کہتے ہیں زمین کو. ٹھیک ہے. ارض زمین کو، اور حکومت ارضی
زمین کی حکومت، کہ جس کے پاس یہ علم ہوتا ہے وہی جو ہے زمین پر حکومت کرتا ہے، یا یہی علم جو ہے حکومت ارضی کی بنیاد ہے۔ جو قوم اس علم کے اندر ترقی کرے گی، مطلب کس علم کے اندر؟ علم الاسماء کے اندر، وہی اقتدار ارضی کی حقدار ٹھہرے گی۔ اقتدار ارضی اس کا معنی کس کس کو آتا ہے؟ یعنی کہ حکومت ہو گیا نا، اقتدار۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ مطلب وہ زمین کی حکومت کا حقدار ٹھہرتا ہے، مطلب وہ زمین کی حکومت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اقتدار کہتے ہیں اختیار کو، ٹھیک ہے؟ اختیار یعنی وہی اس زمین کا اختیار جو ہے رکھنے کی حقدار ٹھہرے گی، مطلب اسے کوئی بھی اختیار ہوگا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب ایک انسان علم الاسماء کا علم حاصل کر لیتا ہے، ظاہر سی بات ہے دنیا میں جتنے بھی کام ہیں اگر وہ ان سے انسان جو ہے ان کے بارے میں جان جاتا ہے، کسی کے بارے میں بھی ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، علم حاصل کر لیتا ہے، تو پھر وہ جو ہے اقتدار ارضی کا حقدار ٹھہرتا ہے، مطلب وہ زمین کی حکومت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں تک ساری بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی ٹھیک ہے۔ البتہ اس رکوع کے آخر میں جو سورۃ البقرہ کے رکوع کا ذکر ہو رہا ہے نا، اسی رکوع کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ البتہ اس رکوع کے آخر میں فرمایا گیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی اور شیطان کے اغوا کرنے سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہم السلام، اب دیکھیں یہاں جب آدم اور حوا علیہم السلام، یہ سمجھ آ رہی ہے بات یہاں کیا ہو رہی ہے؟ علیہما، علیہم السلام، اس کا جمع مطلب کثیر آ رہا ہے۔ جی توجہ کریں، I mean like تسنیہ کا۔ تسنیہ کا صیغہ، بالکل ماشاءاللہ۔ مطلب یہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام کا ذکر آیا، ساتھ ہی علیہ السلام کی بجائے علیہما، ٹھیک ہے؟ علیہم السلام مطلب ان دونوں پر سلامتی ہو، تسنیہ کا صیغہ ہے، بالکل ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب زمین میں جا کر رہو اور وہاں کا چارج سنبھالو، تو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو آیت ہے، اس آیت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جو ہے آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام جو ہے صرف ان سے مخاطب نہیں ہے بلکہ انہیں پیغام دیا۔ اس جو آیت میں دیکھیں کس چیز کا ذکر ہے کہ جو بھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے اور جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ ہو سکتے ہیں، میں ہو سکتی ہوں، کوئی بھی، اگر قرآن کریم سے ہم کچھ جو ہے آیات سیکھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پہ کسی قسم کا خوف اور رنج، کوئی غم جو ہے اس کا موقع انہیں جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ وہ علم ہدایت ہے۔ اب یہ جو علم ہدایت ہے وہ کون سا ہے؟ جیسے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے اور اس پہ لوگ عمل کریں، اس کی پیروی کریں، تو اسی کو علم ہدایت کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں۔ علم اسماء در حقیقت یوں سمجھیے، اب علم اسماء جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہاں بہت ہی پیاری مثال ہے، انشاءاللہ یہ مثال پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد آپ بالکل سمجھ جائیں گے۔ علم اسماء جو ہے حضرت آدم علیہ السلام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل جو ودیت کر دیا تھا، داخل کر دیا تھا، ابھی تک اس سے ہم کیسے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، کیسے وہ علم جو ہے ابھی تک بڑھ رہا ہے۔ علم اسماء در حقیقت یوں سمجھیے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت ہوتا ہے۔ اب یہ بات مجھے آپ لوگ بتائیں
کیا آم کی گٹھلی میں پورا درخت موجود ہوتا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، کہ جیسے آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت ہوتا ہے، وہی گٹھلی تو ہے جو آپ زمین میں دباتے ہیں. پھر اگر وہاں پانی پڑتا ہے اور زمین میں روئیدگی کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، مطلب وہ زمین ایسی ہے کہ جس میں کوئی چیز اگر ہم بو دیتے ہیں تو وہ آگے بڑھتی پھولتی ہے، تو وہ گٹھلی پھٹے گی، اس میں سے جو 2 پتے نکلیں گے وہ پھلیں گے، پھولیں گے، پروان چڑھیں گے تو درخت بنے گا. وہ پورا درخت آم کی گٹھلی میں بالقوت موجود تھا. ٹھیک ہے، بالقوت موجود تھا مطلب قوت کے ساتھ موجود تھا. مطلب اب ایک آم کی گٹھلی ہے نا، اس میں پورا درخت موجود ہوتا ہے، لیکن وہ پروان کیسے چڑھتا ہے، کمپلیٹ کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہم اسی گٹھلی کو زمین کے اندر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، یا جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ پھول نکلتے ہیں، بڑھتے پھولتے ہیں، اور وہی ایک درخت بن جاتا ہے، لیکن اس پہ ایک ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ پورا درخت جو تھا آم کی گٹھلی میں بالقوت یعنی پوری قوت کے ساتھ موجود تھا، لیکن اس کو ایک پروسیس چاہیے تھا. البتہ اسے بالفعل، بالفعل یعنی فعل کے ساتھ، فعل کہتے ہیں کام کو. ٹھیک ہے، بالفعل، فعل کہتے ہیں کام کو، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، اس کو عربی میں فعل کہا جاتا ہے. البتہ اسے بالفعل پورا درخت بننے میں 3-4 سال لگیں گے، یعنی پریکٹیکل جو ہے اس کو درخت بننے میں 3-4 سال لگیں گے. تو جس طرح پورا درخت آم کی گٹھلی میں بالقوت موجود تھا، لیکن وہ آم کا درخت کئی سال کے اندر بالفعل وجود میں آیا، یعنی کافی سال گزرنے کے بعد، پروسیس ہونے کے بعد جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. بی عینی بالکل اسی طرح یہ معاملہ کل مادی حقائق کا ہے. مادی حقائق یعنی جو بھی مادی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ آگے پھر ایک پروسیس کی جاتی ہیں، پھر جیسے جیسے اس کو پروسیس کیا جاتا ہے ویسے ویسے ہی وہ کام جو ہے مادی حقائق جو ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں. کہ اس زمن میں کل علم حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں بالقوت ودیت کر دیا گیا، وہ بڑھتا جا رہا ہے. اب دیکھیں، جیسے آم کے درخت کی مثال دی گئی کہ ایک گٹھلی جو ہے اس میں بالقوت جو ہے وہ پورا درخت آم کا موجود ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آہستہ آہستہ پھر پروسیس ہو کے وہ بڑھتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام میں جتنا بھی علم الاسماء تھا وہ سارے کا سارا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اور وہی علم بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام تو چلے گئے، اس کے بعد پھر جتنی بھی ان کی نسل آئی ابھی تک جو جو آ رہا ہے وہی علم آگے بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا، اس علم کا کوئی تعلق آسمانی ہدایت سے نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے شروع میں اسی لیسن کے شروع میں پڑھا تھا کہ یہ جو علم الاسماء ہے اس کا تعلق علم الوحی سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا کا علم ہے. اب یہ خود رو پودا ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے اور معلوم نہیں کہاں تک پہنچے گا. جیسے کہ اب انسان چاند پر قدم رکھ کر آ گیا ہے، مزید یہ ٹیکنالوجی اپنے کمالات دکھا رہی ہے. اس انسانی علم کے ساتھ اگر علم وحی یعنی علم ہدایت نہ ہو تو یہ علم بجائے خیر کے شر کا ذریعہ بن جاتا ہے. چنانچہ آج یہ علم واقعتاً شیطانی قوت بن چکا ہے، ہلاکت کا سامان بن چکا ہے، تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے. اب یہ جو ساری باتیں ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم الاسماء جو ہے وہ سارے کا سارا ان میں ودیت کر دیا تھا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے جو سیکھا، ٹھیک ہے، آگے پھر جو سکھایا، پھر آگے جس کو سکھایا وہ آگے بڑھتا 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 جو ہے وہ بڑھتا ہی گیا اور بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جائے گا. اب دیکھیں، ہر کسی کو جب ہم کچھ سکھاتے ہیں وہ اپنے ذہن سے، اپنی سوچ اور اپنی عقل کے مطابق اس سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد اس کا پازیٹیو یوز کیا تو انہیں اچھے نتائج حاصل ہوئے، جنہوں نے نیگیٹو یوز کیا تو انہیں برے نتائج ملے. تو اس جو ہے شیطانی قوت اور تباہی کا ذریعہ بن چکا، اس سے مراد یہی بات ہے. اس کے بعد فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى،
نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ارتقائی مراحل طے کیے. یعنی یہ جو ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو ہدایت ہی آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے معاملہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ارتقائی مراحل طے کیے، یعنی ان کے بعد پھر آگے یہ بڑھتا گیا جو بھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مراحل یعنی مرحلے سے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مراحل جو ہے یہ ایسے ہی چلتے آ رہے ہیں. اب یہاں تک کس کو سمجھ آئی؟ ہاں جی آگے سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی. اور اس پیج پہ کوئی ایسی بات جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو؟ یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا، بس یہی سمجھ آئیے. جی جی بالکل. ارم صبا؟ جی سسٹر ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. اچھا یہ اس پیج پہ دیکھے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا سوال انہوں نے پیش کیا نا فرشتوں کا، یہ سوال اس طرح مطلب جو انہوں نے سوال کیا تھا ان کا جو شک تھا، جو اشکال، سوال تو استفہامن ہو گیا نا، استفہام سے. اشکال کا کیا مطلب ہے؟ ان کا جو شک تھا یعنی کہ جو ان کا اشکال. اصل میں اشکال جو ہے نا یہ شکل سے ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں نا شکل و صورت، ٹھیک ہے. لیکن یہاں جو ہے ہم اشکال جو ہے اس کا مطلب مشکل یا دشواری لیں گے، ٹھیک ہے. مطلب انہیں یہ مشکل پیش آئی نا، دشواری پیش آئی سمجھنے میں، جی جی. ٹھیک ہے. کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر حرف کے کافی معنی ہوتے ہیں، تو ہم نے نسبت کے اعتبار سے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں کون سا معنی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سارے معنی جو ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے کہ اس حرف کے کیا کیا معنی ہیں، تو ہی ہم اسے وہاں ایڈ کر پائیں گے. مشکل اور دوسرا مطلب جی ایک شکل اور صورت اس کا ہوتا ہے نا، اشکال شکلیں صورتیں، لیکن جی ہم مشکل اور دشواری. دشوار. جی جی. اور ابھی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.